ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ 26 رجب امام حسین علیہ السلام مدینے میں ولید کے دربار میں، جب ولید نے امام حسین علیہ السلام کو، یزید نے ولید کے ذریعے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا جب مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں کہا کہ انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ ولید نے کہا کہ سرکار میں اس خط پہ کیا لکھوں جو یزید کی طرف سے آیا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، محمد کے نواسے ہیں، لہذا آپ اس خط پہ کیا لکھوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو بس اتنا لکھ دے، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ آگے کی بات وہ خود سمجھ جائے گا، لہذا اس نے کہا کہ یہ جو قاصد کھڑا ہوا ہے، اس سب جانتے ہیں، عجم بھی جانتا ہے، عرب بھی جانتا ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، لہذا جو قاصد کھڑا ہوا ہے اس سے میں کیا کہوں، کیا لکھوں، اس خط پہ کیا لکھوں؟ کہا بس اتنا لکھ دے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ میں امام حسین علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، مولا ہم تیرے نوکر ہیں، چھوٹے تیرے سب سے ادنا نوکر ہیں، لہذا یہ الفاظ آپ نے ولید کے دربار میں کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، امام حسین علیہ السلام آپ یہ کہہ دیتے کہ اکیلا حسین ہے جو یزید کی بیعت نہیں کرے گا، آپ اکیلے تھے ولید کے دربار میں، آپ نے یہ جملہ کیوں کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف اکیلے نہیں تھے، حسین جیسے بھی بہت سارے تھے۔ آج زمانہ سمجھ رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں، کربلا میں اکیلے حسین کربلا میں آئے، کربلا کو سجایا اکیلے حسین نے، بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کے وارث بن کے مولا حسین کربلا میں آئے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام حسین کے ہاتھ پر حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے اوپر علی کا ہاتھ تھا، علی کے اوپر مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، مصطفیٰ کے اوپر ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے اوپر موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے اوپر آدم کا ہاتھ تھا، اور جو بیعت مانگ رہا تھا وہ بھی کوئی عام ہاتھ نہیں تھا، اس کے اوپر اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر ابو سفیان کا ہاتھ تھا، ابو سفیان کے اوپر ابو جہل کا ہاتھ تھا، ابو جہل کے اوپر نمرود کا ہاتھ تھا، نمرود کے اوپر فرعون کا ہاتھ تھا، فرعون کے اوپر ابلیس کا ہاتھ تھا۔ لہذا اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے، سر نہ دیتے، ہاتھ دے دیتے، تو کائنات کے محرک یہ نہ لکھتے کہ امام حسین نے بیعت کی، صرف امام حسین نے بیعت کی، بلکہ تاریخ کے محرک آج کے مولوی اور تاریخ یہ لکھتی کہ آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، اور ہمارے مصطفیٰ نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر دے کر اور ہاتھ پیچھے کر کے، اپنا سر دے کر ہاتھ پیچھے کر کے زمانے کے محرکین کو بتا دیا کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اکیلا ہاتھ ہے، یہ اکیلا ہاتھ نہیں بلکہ نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے، صرف حسین کا ہاتھ نہیں، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کو بچانے کے لیے آپ کربلا تشریف لائے۔ اگر آدم صفی اللہ ہے تو حسین کی وجہ سے ہے، نوح نجی اللہ ہے تو حسین کی وجہ سے ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے تو حسین کی وجہ سے ہے، ابراہیم کی خلت ہے تو نبی کی وجہ سے ہے۔ آج کائنات میں جتنے بھی نبی ہیں، کائنات میں 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں، ان سب کی نبوتوں کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی بتا دیا کہ میں اکیلا نہیں بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کا وارث بن کے آیا ہوں، جو اس
اسلام کو ایسے شرابی اور ایسے غلط لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بیت نہ دے کر بلکہ اپنے سر کو دے کر ہاتھ نہ دے کر اسلام کو بچایا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے صرف نبیوں کی نبوتیں نہیں بچائیں بلکہ اس توحید کے لا الہ کو بچایا۔ آج مجھ سے کچھ لوگ سوال کرنے لگے کہ آپ نے یہ کون سی بات کر دی، اللہ کے لا الہ کو کیسے بچا سکتا ہے حسین؟ تو یہ سوال مجھ سے نہ کریں، مجھ سے پہلے عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں کہا تھا دینست حسین دی پناہ حسین حقہ کے لا الہ است حسین۔ امام حسین جو ہیں وہ لا الہ کی بنیاد ہے، اور لا الہ کے بنیاد کو حسین کہتے ہیں، یعنی لا الہ کی بقا کو حسین کہتے ہیں، یعنی جو لا الہ کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو مجھ سے پہلے آپ خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھئے کہ آپ نے حسین کے لیے کیا کہہ دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بھی بچایا، نبیوں کی نبوت کو بھی بچایا، اور آج صبح و قیامت تک نہ اسلام پر نہ کوئی آنچ آئی ہے نہ آئے گی، کیونکہ اس اسلام کو سینچنے میں، اس اسلام کو بچانے میں امام حسین نے اپنا لہو دے کر اسلام کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اس کی سربلندی، اس کی بنیادیں قیامت تک کوئی نہیں ہلا سکتا۔ ایسی قربانی کوئی کسی نے پیش کی نہیں جو امام حسین علیہ السلام نے کی۔ لہذا امام حسین علیہ السلام 26 رجب کو ولید کے دربار سے نکلے اور 28 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑا، اور مدینے کے بعد آپ مدینے سے آپ مکے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ مکہ پہنچے تو آپ نے 4.5 ماہ تک آپ مکے میں تشریف رہے، اور عین حج کے موقع پر بالکل عین حج کا جب لوگ حاجی طواف کر رہے تھے، اللہ لبیک اللہم کی صدائیں آ رہی تھی کعبے کے اندر، آپ حدود حرم میں داخل ہوئے، لوگوں نے کہا حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں۔ جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے 72 شہداء بھی تھے، 72 شہداء آپ کے پیچھے تھے۔ جب طواف کے لیے آپ کعبے کے چکر لگا رہے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے ابوالفضل عباس کی طرف دیکھا۔ جب ابوالفضل عباس کی طرف دیکھا تو آپ ابوالفضل عباس نے، غازی عباس نے 72 شہداء سے کہا کہ حسین چاہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا جائے۔ ابوالفضل عباس وہ وفادار عباس ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ایسے بھائی ہیں، ایسی وفاداری ہے کہ امام حسین علیہ السلام عباس جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے لفظوں کے محتاج نہیں تھے، ان کے کہنے کے محتاج نہیں تھے، بلکہ ان کی چاہت کو سمجھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے کیا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی چاہت کو ہی عباس کہتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے صرف ابوالفضل عباس کو دیکھا، اور عباس سمجھ گئے کہ اب ہم جو ہم طواف کریں گے تو وہ ہم حج کی نیت سے نہیں کریں گے بلکہ ہم عمرے کی نیت سے کریں گے۔ اب جو 72 شہداء تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ محبت اور عشق میں فرق ہوتا ہے۔ محبت میں یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اس کا جواب دے دیں گے، لیکن عشق میں وہ ہے میں آپ سے جو کہہ دوں وہی آپ کریں گے۔ عشق کا معیار یہ ہے۔ لہذا جب امام حسین علیہ السلام کعبے میں داخل ہوئے تو امام حسین علیہ السلام لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے، اور 72 شہداء لبیک یا حسین کہہ رہے تھے۔ یہ ہے عشق امام حسین علیہ السلام سے۔ امام حسین علیہ السلام دین بچانے کے لیے جا رہے تھے عشق میں اللہ کے، لیکن جو 72 شہداء تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے عشق میں جا رہے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کو یہ بتانا بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام امامت کی پاور یہ ہے کہ کسی بھی واجب عمل کو کسی وقت یعنی حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے امامت کی طاقت۔ لہذا ابوالفضل عباس کعبے کی چھت پر چڑھے۔ میں آپ کو محبت اور عقیدت کے ایک الفاظ دے دوں کہ کعبے پر اب وہ سوار ہو گیا جو علمدار ہے،
جو خود علم لے کر آیا ہے آج علمدار عباس ہی کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا کعبہ حسین کو دیکھ رہا تھا اور حسین آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حاجی کعبے کی طرف طواف کر رہے تھے دیکھ کے، اور کعبہ غازی کے قدم کو چوم رہا تھا۔ لہذا امام ابوالفضل عباس نے اپنا خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، تم نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا۔ اگر یہ چاہے تو کعبہ اڑ کے اس کا طواف کرے۔ ابوالفضل عباس کا اتنا جملہ کہنا تھا، کعبے کی در و دیواریں ہلنے لگی۔ جب کعبے کی در و دیوار ہلنے لگی تو مولا حسین علیہ السلام نے اپنی مسند چھوڑی اور کعبے کو ایڑ لگائی، کعبے کو ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا تو کہاں جا رہا ہے، تجھے تو بچانے میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی در و دیوار سے آواز آئی، مولا عباس کو خاموش کر لیں، اگر یہ بولتا رہا تو باپ نے تو ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ دی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ابوالفضل عباس نیچے آ گئے اور آپ نے وہیں حج کو روک دیا اور آپ کربل کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے نکل گئے تو مکے میں جو کعبہ تھا وہاں پر ہلچل مچ گئی۔ جب ہلچل مچنے لگی تو لوگوں نے کہا حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں۔ جب حسین جانے لگے تو لوگ حسین کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ حسین کے جب پیچھے گئے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا آپ اپنا حج پڑھیے، میں جا رہا ہوں۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں دین کو بچانے جا رہا ہوں، میں اسلام کو بچانا جا رہا ہوں، میں کعبے کو بچانے جا رہا ہوں، میں دین محمدیہ کو بچانے جا رہا ہوں۔ لہٰذا جب ان لوگوں نے کہا کہا آپ اپنا حج پڑھیے، کہا جب آپ اس حج سے نکل جائیں گے تو ہمارا حج کیسے ہوگا؟ اب یہ بات امام حسین کو تاریخ میں لکھوانی تھی کہ جس حج سے حسین چلا جائے وہ حج مکمل نہیں ہوتا، اور جس نماز سے علی چلا جائے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام مکے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام مکے کی طرف تشریف لے گئے اپنے 72 شہداء کے ساتھ، اور یہاں سے آپ کا سفر کربلا کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام سے سچی اور پکا عشق کریں۔ ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرما۔